شائستہ جس نے ستارہ کو بد کردار ثابت کرنے اور اس پر کیچڑ اچھالنے کی کوئی بھی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی، آج جب اس کی اپنی بیٹی اس وقت سے گزر رہی ہے تو اس کے تو جیسے پیروں تلے سے ہی زمین نکل جاتی ہے۔ لے کر جاتا ہے سالار اپنے ساتھ شوکت اور کرن کو گھر واپس چھوڑنے کے لیے۔ جب جاتا ہے سالار ان دونوں کو چھوڑنے کے لیے تو شائستہ سالار کو دیکھ کر بے حد غصے میں آ جاتی ہے۔ کہتی ہے کہ تم ہمارے گھر میں کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ ہم پہلے ہی کتنی پریشانیوں اور کتنی مصیبتوں سے گزر رہے ہیں، تم یہاں پر کھڑے ہو کر کیا تماشا دیکھ رہے ہو؟ سالار جو کہ وہاں سے جانے ہی لگتا ہے کہ شائستہ پر شوکت ایک دم بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کس کو باتیں سنانے کی کوشش کر رہی ہو؟ اس انسان کو جس نے تمہاری بیٹی کی جان بچائی ہے، اس انسان کو جس نے میری جان بچائی ہے۔ اگر یہ انسان آج اس جگہ پر موجود نہ ہوتا تو آج میں اور تمہاری بیٹی ہم دونوں حوالات میں ہوتے، نہ کہ اس گھر میں۔ یہ بات سننے کے بعد شائستہ کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آخرکار شوکت کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ شائستہ کہتی ہے کہ آپ آخرکار اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ میں اس لڑکے کو مزید اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ اس بات پر کرن بھڑک اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ امی بس کر دیں، آپ نہیں جانتی انہی کی وجہ سے آج آپ کی بیٹی یہاں پر صحیح سلامت کھڑی ہے، وہ بھی عزت کے ساتھ۔ یہ بات سننے کے بعد شوکت کو اس حد تک غصہ آتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کرن کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیتا ہے۔ کہتا ہے عزت کے ساتھ؟ اب بھی کون سی عزت اچھالنی باقی رہ گئی ہے جو تم یہ بات کر رہی ہو؟ سالار شوکت کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کرن کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہ کریں، اس میں کرن کی کوئی غلطی نہیں تھی، دھوکہ تو اس کے ساتھ ہوا ہے کہ اس نے جس شخص پر بھروسہ کیا وہ اس کے ساتھ دھوکہ کر کے چلا گیا۔ شائستہ یہ سب کچھ سننے کے بعد شاکڈ ہو کر رہ جاتی ہے، وہ سمجھ نہیں پاتی کہ وہ آخرکار کیا کرے۔ شائستہ جس کو اپنی بیٹی کرن پہ بے حد بھروسہ تھا، آج یہ سب کچھ سننے کے بعد اس کا بھروسہ چکنا چور ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف قاسم اپنی دادی کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ تائی نے کہا ہے کہ نمی کا کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروائیں، تو اب کیا کریں؟ آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں اس کو چھوڑ دوں، ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ اگر اس کو چھوڑنا ہی تھا تو اس کو بیاہ کر کیوں لائے تھے؟ اس بات پر قاسم کی دادی قاسم کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ہم لوگوں کو جواب دے دیں گے کہ ہم نے نجمہ کو نکیل ڈالنی تھی، اس وجہ سے نمی سے شادی کی، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ تو نفسیاتی مریض نکلے گی۔ بہتر یہی ہے کہ اس کا علاج کروانے سے بہتر یہ ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو۔ قاسم اپنی دادی کی بات سننے کے بعد سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف کرتی ہے زویا ستارہ کو کال اور کال کر کے بتاتی ہے کہ تمام تر پولیس زہیب کو ڈھونڈ رہی ہے۔ ستارہ کے پوچھنے پر زویا بتاتی ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ زہیب نے مارکیٹ میں ڈکیتی کی ہے جس کی وجہ سے پولیس زہیب کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ ستارہ یہ بات سننے کے بعد اس حد تک پریشان ہو جاتی ہے کہ اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ آخرکار کیا کرے۔ ستارہ جس نے اپنے بھائی کو صحیح راہ پر چلانے کی کوشش کی لیکن تائی کی وجہ سے وہ غلط راستے پر چلا گیا۔ وہیں پر دوسری طرف ستارہ جو کہ اپنے سسر کی کھوئی ہوئی عزت کو واپس لانے کے لیے سوشل ورک کر رہی ہے تو یہ بات سالار کو بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی۔ کہتا ہے سالار کہ تم یہ کیا کرتی پھر رہی ہو؟ اس بات پر ستارہ جب سالار سے کہتی ہے کہ آپ کو میرا کام کرنا پسند نہیں آ رہا یا میری کامیابی ہضم نہیں ہو رہی، تو اس بات پر سالار کو اس حد تک غصہ آتا ہے کہ وہ ستارہ پر بھڑک اٹھتا ہے۔ کہتا ہے سالار ستارہ سے کہ تمہاری خاطر میں نے اپنا پیشن چھوڑ کر لوگوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تاکہ تم اچھی تعلیم حاصل کر کے اپنے کیلیبر کی نوکری ڈھونڈ سکو، نہ کہ تم بابا کے آفس میں ریسیپشنسٹ کی نوکری کرو اور اس وجہ سے میں تمہیں پک اینڈ ڈراپ دیتا رہوں۔ یہ بات کہہ کر سالار وہاں سے غصے سے چلا جاتا ہے۔ تو کیا ہوگا آگے؟ کفارہ ڈرامہ کون سا نیا موڑ لے کر آئے گا؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل کفارہ۔